السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، سیکریٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند اور ملک کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے موجودہ دور میں بین المذاہب تفاہم کی ضرورت۔ ہمارا ملک یہ بہت سارے مذاہب کا گہوارہ ہے، بہت سے مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے بڑا تنوع ہے، لسانی لحاظ سے بھی بڑا تنوع ہے، ثقافت اور کلچر کے لحاظ سے بھی شمال سے لے کر کے جنوب تک بڑی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں اس بات کی ضرورت زیادہ ہے کہ مختلف مذاہب کے جو لوگ یہاں ہیں وہ ایک دوسرے سے مذہبی لحاظ سے بھی متعارف ہوں، ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں ان کو واقفیت ہو، جانکاری ہو، کیونکہ ایک ہی سماج میں رہتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، تو مختلف طرح سے ہمارے تعلقات بھی ہیں۔ جب مذہب کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، ان کی تہذیب کے بارے میں واقفیت ہوگی تو تعلقات استوار کرنے میں بھی آسانی ہوگی، ان کو مخاطب بنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور ہمارے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کا پہلو ہے وہ دعوتی پہلو ہے، کیونکہ ہم ایک پیغام کے امین ہیں اور اسلام کی دعوت پہنچانا تمام انسانوں تک ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں رہنے والے لوگوں کے مذہب کے بارے میں، ان کی تہذیب کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں واقف ہوں۔ اس وقت کچھ مخصوص صورتحال ہمارے ملک کی ہے مذہبی منافرت کے لحاظ سے، اور خاص طور سے جو سیاسی عوامل ہیں اس کی وجہ سے یہاں مذہبی بنیاد پر منافرت کو بہت زیادہ ہوا دی گئی اور بڑی دشمنی پھیلائی گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ہماری تاریخ کے بارے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی اسی وقت ہوگا جب یہاں کے مذہبی لوگوں سے ہمارے مراسم ہوں، ہماری ان سے گفتگو ہو، بات چیت ہو، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے کہ اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی سماج میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں اگر ہم واقف نہ ہوں تو یہ بات اسی طرح سے بھی مناسب نہیں۔ ایک اور پہلو بھی اس کا ہے کہ جو اس وقت مادیت کا اور دنیا پرستی کا اور الحاد کا جو غلبہ ہے عالمی سطح پر، اور اس کا شکار ہمارا ملک بھی ہے، اس کی وجہ سے اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ انحطاط ہو گیا، اور اخلاق کی تعمیر میں مذہب کا سب سے اہم رول ہے، سب سے بڑا رول ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ہو سکتا ہے، مذہبی طبقات کے ساتھ مشترک کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ جو چیلنج ہے یہ تو ایک مشترک چیلنج ہے، اخلاقی زوال کا خاتمہ کرنا، اخلاقی لحاظ سے ملک میں اور سماج میں رہنے والے لوگوں کی تربیت کی کوشش کرنا، اخلاقی قدروں کو بچانا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب کا مسئلہ ہے،
تو اس میں سب کا تعاون اور سب کا اشتراک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان تعارف بھی ہو، تفاہم بھی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآپریشن بھی ہو۔ پچھلی صدی سے ایک سلسلہ شروع ہوا عالمی سطح پر، جسے حوار بین الادیان کا نام دیا گیا، کہ مذاہب کے درمیان مذاکرہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے اس کی جو پہل ہوئی، یہ پہل عیسائی دنیا کی طرف سے ہوئی، اور اس کا محرک یہ تھا کہ یورپ میں جو اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات اور جس طرح سے وہاں قبول اسلام کے واقعات بڑی کثرت سے ہو رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر گھبراہٹ تھی، اور انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، اپنے لوگوں کو روکنے میں آسانی ہوگی، اسلام جس طرح سے وہاں پھیل رہا ہے اس سلسلے میں کچھ وہ رکاوٹ پیدا کر سکیں گے مختلف چیزوں میں الجھا کے اور مذاکرات میں۔ تو اس طرح کا سلسلہ شروع کیا، اس کا محرک کوئی اچھا نہیں تھا، اسی لیے آپ دیکھیے بہت سی کانفرنسیں ہوئیں، بہت سے مباحثے ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ جب نیت صاف نہ ہو تو اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیوی امور کے سلسلے میں، معیشت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، ٹریڈ کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون اور اشتراک کی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے کہ وہ مذہب کے مسئلے پر بات ہو، مذہبی جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہبی بنیاد پر ایک دوسرے سے تفاہم اور تعارف اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ مسلمان جب کسی سے بات کرتے ہیں مذہبی موضوعات پر، مذاکرات ہوتے ہیں، حوار ہوتا ہے، تو ہماری جو اصل بنیاد ہے، ہمارا جو اصل نشانہ ہے وہ دعوت ہے، اس لیے کہ ہم ایک داعی قوم ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے جسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو ہمارے لیے جو اصل محرک ہے اور جو اصل عامل ہے وہ ہے دعوت اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ تو یہ سب سے افضل کام ہے، ہماری ترجیحات میں سے یہ ہے، اولین ترجیح ہے، اس لیے کوئی بھی محاذ ہو اس کا محرک جو ہے وہ دعوت ہی ہوگا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن، آپ کی سب سے بڑی سنت ہے، اور اسی نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ تو ہمارے لیے جو بنیاد ہے وہ ہے دعوت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اپنی قوم سے بات چیت کی، ڈیبیٹ کیا، مباحثہ کیا، لیکن اس مباحثے کا موضوع کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ جو دعوتی لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہم اپنے مخاطب سے ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا جو اس کا مرحلہ اور مرتبہ ہے وہ ہے دعوتی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ مشہور آیت جسے عام طور سے اس طرح کے موضوعات میں بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ آپ کے پیش نظر رہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا
ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ۔ اس میں جو بنیادی بات ہے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں مشترک چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے اور مشترک چیزوں کو بنیاد بنانا چاہیے، اور کلمہ سوا جو ہے اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن کلمہ سوا کیا ہے، اس کی تشریح تو اسی آیت میں ہے، اِلیٰ کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اسی کی تشریح ہے، توحید ہی کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو خالص دعوتی بنیاد ہے۔ دعوتی لحاظ سے ہم جو اسلامی عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اس کو مدلل انداز سے پیش کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں دلائل فراہم کرتے ہیں، اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں، شبہات کا ازالہ کرتے ہیں، قرآن کا جو اسلوب ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دعوتی مرحلہ یا مرتبہ۔ دوسرا جو ہے اس کا ذکر سورہ نحل میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بالاحسن، یہ ہے مرتبۃ المجادلہ، یہ مباحثہ ہے، یہ ڈیبیٹ ہے، اچھے انداز سے، مدلل انداز سے، محکم دلائل کی روشنی میں اگر گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم گفتگو کریں گے اور احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے دلائل فراہم کریں گے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ہے قرآن مجید میں، اس کا بھی ذکر ہے سورہ آل عمران میں، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ یہ ہے مباہلہ، یہ مرتبۃ المباہلہ، اس کی بھی کبھی نوبت آتی ہے اور اس کی بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بہت زیادہ عناد اور ہٹ دھرمی ہو تو اس صورت میں مباہلہ کی دعوت بھی جاتی ہے، اور یہ چیلنج بھی دیا جاتا ہے جس کا قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا جو اس کا مرتبہ ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ایک طرح سے اعلان برات کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر تمام دلائل اور تمام کوششوں کے باوجود بھی عناد اور ہٹ دھرمی اور مکابرت ہی کا سلسلہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر برات کا بھی اعلان ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے دوری بھی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ جو دعوتی گفتگو ہوتی ہے اور دعوتی حوار ہوتا ہے، اس کے جو موضوعات ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اسی کے لحاظ سے ہم بات کر سکیں، تیاری کر سکیں اور ہم دلائل فراہم کر سکیں۔ اس میں سب سے جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید کی دعوت ہے، بندگی رب کی دعوت ہے۔ اسی طرح سے رسالت محمدی پر ایمان کی دعوت ہے، قرآن پر ایمان کی دعوت ہے، اور اسی طرح سے دینی معاملات میں غلو اور تطرف کو ترک کرنے کی دعوت ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، اور قرآن نے جس طرح سے دلائل پیش کیے ہیں، آفاق کے دلائل بھی ہیں، انفس کے دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہر طرح کے دلائل سے کام لیا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن وسائل کو اختیار کیا لوگوں تک اپنی دعوت پہنچانے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان سے متعارف ہونے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے، تو اس میں بہت سی شکلیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس وقت جو بھی ممکن تھا آپ نے ان وسائل کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر آپ ان کی مجلسوں میں جاتے تھے اور وہاں اسلام کا تعارف کرتے تھے۔ آپ بازاروں میں جاتے تھے، اس زمانے میں جو اسواق تھے وہ مشہور تھے، بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اکٹھا ہوتے تھے، اس میں بہت سے پروگرام ہوتے تھے، تو وہاں آپ جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے اور اسلام کا تعارف کرانے کی آپ کوشش کرتے تھے۔ گھروں پہ بھی جاتے تھے
اور گھروں پہ بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اسی طریقے سے بیرونی وفود کا آپ استقبال کرتے تھے مدینہ منورہ میں جب آپ کی سربراہی میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور خاص طور سے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے وفود آئے، آپ ان کا استقبال کرتے تھے۔ آپ نے بہت سے بادشاہوں کو، سربراہوں کو دعوتی خطوط لکھے، وہ تمام چیزیں تاریخ میں اور سیرت میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان خطوط میں بھی دیکھیں گے تو بنیادی چیز دعوت ہے کہ ایک ایسی چیز کی طرف میں بلاتا ہوں جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور ان کے علماء سے آپ نے گفتگو بھی کی، مباحثہ بھی کیا، اور دلائل کے ذریعے سے ان کو قائل کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ اور ان تمام کوششوں میں ہم کو ہتھیار کے طور پر جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ سیرت میں پڑھیں گے تو آپ نے فلاں سے ملاقات کی، اسلام کی دعوت پیش کی، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ۔ قرآن ہی دعوت کا ذریعہ تھا، قرآن ہی دعوت کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ سورہ فرقان میں کہا گیا فَلَا تُطِعِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ جہاد بالقرآن ہے، تو یہ دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ گفتگو کے سلسلے میں، حوار کے سلسلے میں، اس طرح کی اور ڈسکشن کے سلسلے میں کچھ بنیادی ضوابط ہیں جن کو ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ متعین رہنا چاہیے تاکہ بات ادھر ادھر نہ ہو، کن موضوعات پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ تو نتیجہ خیز حوار یا ڈسکشن یا گفتگو اسی وقت ہوتی ہے جب موضوعات کی تحدید ہوتی ہے اور وہ متعین ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کی گفتگو میں خاص طور سے شریک ہونا چاہیے جو علمی لحاظ سے تیار ہوں اور ڈیبیٹ کی قدرت رکھتے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی ڈسکشن میں بہت سے ایسے لوگ شریک ہو جاتے ہیں جو صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مباحثے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جو نہ علمی لحاظ سے تیار ہے اور نہ اسلوب کے لحاظ سے ان کے پاس وہ قدرت ہے کہ وہ اپنی بات صحیح طریقے سے پیش کر سکیں اور شبہات کو زائل کر سکیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو مخاطب ہیں ان کے ہاں جو چیزیں مسلمات میں سے ہیں ان کو بنیاد بنانا چاہیے۔ آپ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارا ایک تقابلی مطالعہ عقلی دلائل بھی فراہم کرنا چاہیے۔ جیسے نبوت محمدی کے سلسلے میں آپ عقلی لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں ایسی جب پیش کریں گے تو مخاطب ماننے کے لیے مجبور ہوگا۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، جو چیز آپ نے پیش کی، جو تبدیلی آپ کے ذریعے سے آئی، جو انقلاب آپ نے برپا کیا، کوئی عقلی لحاظ سے بھی آدمی سوچے تو وہ اتنا حیرت ناک ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی الہی کی روشنی میں انجام پانے والا کام ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو گفتگو مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہوتی ہے، جیسے اس کا بنیادی یا سب سے اہم جو ہمارا محور ہے وہ تو دعوت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ پرامن بقائے باہم کے لیے بھی بات چیت ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ جہاں ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو یہاں امن قائم رہے، آپس میں تعلقات اچھے رہے، اس کے لیے بھی بات چیت ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ڈسکشن ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی تعارف ہونا چاہیے، مباحثات ہونے چاہیے۔ تو یہ جو ہے پرامن بقائے باہم کے لیے، ایک دوسرے سے متعارف ہونے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک گفتگو ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حوار التقارب، قربت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی اپنے اصول سے تنازل اختیار کر لیں، اس کے لیے ہم اپنی بنیادی چیزوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ہم اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہی کوئی بات چیت کریں گے۔ ایک گفتگو وہ ہوتی ہے، بہت سی مجلسیں اور وہ بھی دعوت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے وحدت ادیان کو موضوع بنا کر کے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے
عہد حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا ایک حیلہ ہے کہ سب مذاہب ٹھیک ہیں اور سب جو ہے ایک ہی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے بنیادی عقیدے کے خلاف بات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور بہت ہی واضح بات ہے کہ ایک طرف ایک خدا کی پرستش کی بات اور دوسری طرف بے شمار خداؤں کی پرستش کی بات، دونوں حق کیسے ہو سکتے؟ دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا جہاں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی آخرت ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کوئی زندگی نہیں. دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ تو ظلمات اور نور یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. تو یہ جو وحدت ادیان کی بات کی جاتی ہے بڑی چالاکی کے ساتھ، یہ بھی ایک دعوت کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. حق اور باطل دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، گفتگو ہم کریں گے، دلائل کے ساتھ کریں گے، لیکن ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کو یکساں درجے پر مان لیں. اور ایک گفتگو ہوتی ہے، یہ تو وحدت ادیان کی بات ہے، اور ایک موضوع ہے وہ توحید الادیان کا موضوع ہے. وہ بھی ایک فتنہ ہے. توحید الادیان کا مطلب یہ کہ مختلف مذاہب سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر کے ایک مذہب بنا دیا جائے، ایک مرکب بنا دیا جائے. جیسے اکبر کا دین الہی تھا، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کا دین، ہر مذہب سے جو اچھی چیزیں لے کر کے ایک دین انسانیت بنا دیا جائے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. تو توحید الادیان کی بات ہو چاہے وحدت ادیان کی بات ہو، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. ہم جب پرامن بقائے باہم کے لیے گفتگو کی بات کرتے ہیں، تفاہم کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بات کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں چند اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، چند بنیادوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ جو عمومی بنیادی چیزیں ہیں جو تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں، ان کو ہم محور بنائیں. جیسے تسامح کی بات ہے، رواداری کی بات ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہے، صداقت اور دیانت کی بات ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کی بات ہے، عفو درگزر کی بات ہے، مکارم اخلاق کی بات ہے، محتاجوں کی مدد کی بات ہے، عدل کی بات ہے، مساوات کی بات ہے، مظلوم کی مدد کرنے کی بات ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو بین الانسانی اقدار کہا جاتا ہے. ان کو بنیاد بنایا جائے کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. ان کو بچانے کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مل جل کر کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں مشترک کوشش کرنی چاہیے. اور ان چیزوں کو کمزور کرنے والی جو کوششیں ہیں ان کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک بنیاد ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو تعصب اور عصبیت کا پہلو ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور برتر سمجھنا، فخر اور مباحات کی جو نفسیات ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اس کے خلاف جو ہے ہم سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس سلسلے میں جو بنیادی چیز ہے اور بین الاقوامی طور پہ تسلیم کی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے. اب تو باقاعدہ اقوام متحدہ کے تحت جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو تسلیم کیا گیا ہے. اس میں آزادی کی بات ہے، عدل کی بات ہے، حریت کی بات ہے، عقیدے کی آزادی، مذہب کی آزادی، اپنا مذہب اختیار کرنے کی آزادی، اس پر عمل کرنے کی آزادی، اس کو پھیلانے کی آزادی، اپنے شاعر کو اختیار کرنے کی آزادی. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. انہی سے جڑا ہوا آج وہ برننگ مسئلہ ہے جو حجاب کے نام سے چل رہا ہے، تمام ہر جگہ اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. تو یہ بنیاد بنانے کی چیز ہے کہ انسانی حقوق کا احترام، ان کا تحفظ، اور جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو اس کے خلاف مل کے آواز اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم کوئی بھی مذہب مانتے ہوں اور کسی بھی مذہب سے ہمارا تعلق ہو. اسی طرح سے ایک بنیاد یہ بنانی چاہیے کہ جو تشدد اور وائلنس کا طریقہ ہے
وہ طریقہ اس لائق ہے کہ اس کو کنڈم کیا جائے. بات چیت کے ذریعے سے کوئی مسئلہ حل ہونا چاہیے. طاقت کے بل پر اور طاقت کا استعمال کر کے، وائلنس کر کے، تشدد کر کے اپنی بات کو منوانا یا اپنی چیز کو تسلیم کروانے کی کوشش کرنا، یہ غلط بات ہے اور انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہ جو ہے ہمیں بنیاد بنانا چاہیے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ایک اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے اور وہ اصطلاح ہے دہشت گردی. دہشت گردی، ٹیررزم. لیکن یہ کہ ہر آدمی یا ہر گروہ دہشت گردی کی تعریف اپنے لحاظ سے کرتا ہے. اب فلسطینی اگر اپنے دفاع میں کچھ کرتے ہیں تو اسرائیل کی نگاہ میں وہ دہشت گردی ہے. تو کیا دہشت گردی ہے؟ اس کی کوئی ایسی تعریف ہونی چاہیے جو سب کے نزدیک قابل تسلیم ہو، سب لوگ اسے مانیں. دہشت گردی کا پیمانہ کیا ہے؟ دہشت گردی کیا چیز ہے؟ اس کو بنیاد بنا، اس پہ بات ہو. جس کو چاہا دہشت گرد کر دیا، جس چیز کو بھی بدنام کرنا ہو اس کو دہشت گردی سے تعبیر کر دیا، جس کی زندگی برباد کرنی ہو دہشت گردی سے اسے جوڑ دیا، جھوٹے مقدمات کو اسے پھنسا دیا. تو اسے طے کرنا چاہیے اور اسے واضح کرنا چاہیے کہ کیا ہے وہ ارہاب، کیا ہے ٹیررزم، کیا ہے دہشت گردی، اس کی تعریف کیا ہے. اس پر جو ہے کھل کے بات ہونی چاہیے. اس کو ایک بنیاد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو بنیاد بنانا چاہیے مذاکرات میں کہ ہم کس طرح سے اپنے سماج کی اور اپنے افراد کی اخلاقی تربیت کر سکیں، اخلاقی لحاظ سے ان کی نشوونما کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اب آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس تعلق سے. جو مذہبی تفاہم کی ضرورت ہے اور متعارف ہونے کی ضرورت ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں سے علماء کا رابطہ ہونا چاہیے، ان سے تعلقات استوار کرنا چاہیے. مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہم متعارف ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہوں. دوسرا کام یہ کریں کہ مشترک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کریں جہاں بھی ہم رہتے ہوں. اپنے اپنے علاقے میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو ساتھ لے کر کے مشترک پلیٹ فارم بنائیں جو انسانی قدروں کے تحفظ کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور اخلاقی تربیت کے لیے کام کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کر کے اس کے ذریعے سے ایک اچھا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں. امت مسلمہ کے سماج کے ذریعے سے، ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے، ہمارے گھروں کے ذریعے سے ایک اچھا نمونہ اور ماڈل پیش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور پھر دعوت کا پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ کس طرح سے ہم اسلام کو متعارف کرائیں. متخصص علماء کی تیاری، مطالعہ مذاہب کا سبجیکٹ ہمارے مدارس میں ہو، اس پہ تخصص بھی کرایا جائے. جو لوگ ماہر ہوں، تیار ہوں، مذاہب کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں اور ان کی تاریخ کے بارے میں ان کو واقفیت ہو، تاکہ جہاں نمائندگی کی ضرورت ہے وہ اچھی نمائندگی ہماری کر سکیں. مقامی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کی فراہمی اور خود جو ہے مختلف مذاہب کے تعارف کے سلسلے میں جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو بھی مختلف زبانوں میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے علماء، ہمارے نوجوان ان مذاہب سے متعارف ہو سکے، ان کے بارے میں بنیادی جانکاری انہیں ہو سکے. سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا جائے، ڈیبیٹ کے لیے باصلاحیت علماء کو تیار کیا جائے اور اس طرح کے مراکز بنانے کی کوشش کی جائے. تو بہرحال بین المذاہب تفاہم اور تعارف کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل جل کر کے اپنے ملک میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو انجام دے سکتے ہیں. متعارف نہ ہونے کی وجہ سے اور تفاہم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.